ترکی کے شہر استنبول کو یورپ اور ایشیا کا سنگم کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف یورپین استنبول اور دوسری طرف ایشین استنبول، اور ان دونوں کو سمندر کا ایک پل ملاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں میزبان اور آپ کے جانثار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار بھی استنبول ہی میں واقع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جید صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی میں سب ایوب سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس علاقے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اس علاقے کا نام بھی ایوب سلطان ہی ہے۔ آپ کو استنبول شہر کی فصیل کے سامنے دفن کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبر مبارک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ 757 ہجری میں جب سلطان محمد فاتح نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو دریافت کرنے کا عمل شروع کیا تو اس وقت کے جید روحانی بزرگ شیخ شمس الدین نے ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ اس جگہ 2 ہاتھ زمین کھودی گئی تو ایک پتھر برآمد ہوا جس پر عبرانی زبان میں حضرت ابو ایوب انصاری لکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر آج بھی ابو ایوب انصاری کے مزار کے باہر ایک دیوار میں لگا ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اس جگہ جہاں سے یہ پتھر برآمد ہوا وہاں قبر مبارک پر ایک تابوت رکھوا دیا جس پر چاندی مڑی ہوئی ہے، اور ایک عمارت بھی تعمیر کروائی۔ مزار کے ساتھ منسلک ایک جامع مسجد اور مدرسہ بھی بنوا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے 3 حصے ہیں: جامع ایوب، مزار ایوب اور قبرستان ایوب۔ جامع ایوب کے کمرے میں سبز چادر میں لپٹا ہوا ایک علم بھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخی علم ہے جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات اور جنگوں میں اٹھایا کرتے تھے۔ استنبول کا موسم اکثر سرد مائل رہتا ہے، چنانچہ تیز ہوا میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ سنگ مرمر کی سفید ٹائلوں پر چلتے ہوئے جب وسیع صحن عبور کر کے مزار شریف کی طرف جانے والی تنگ راہداری میں داخل ہوتے ہیں تو سبز قالین پر پہلا قدم رکھتے ہی سردی کا احساس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا سکون، عجیب سا اطمینان آپ کو گھیر لیتا ہے۔ چند قدم چلیں تو سامنے مزار آ جاتا ہے جہاں زائرین اکثر مزار کی دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کیے، آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے۔ دل ہی دل میں دعائیں، التجائیں اور نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں، کیا کیا عرضیاں درخواستیں وہاں پر پیش کرتے ہیں، اور ہر کوئی ایک کیف و سرور کے عالم میں ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں اٹھا کہاں بیٹھا، کیونکہ یہ جانثار رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ایک طرف چند نایاب نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جس کی زیارت عام کی اجازت ہے۔ ان نوادرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگائے گئے پودے کے پتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور ان سے ہم کلام ہونے والا پتھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کا ٹکڑا اور بہت سے نوادرات دھرے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیاوی گناہگار آنکھیں ان تمام چیزوں کی زیارت کرتی ہیں۔ یہ کرم، یہ فضل، یہ سب کچھ ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ مزار مبارک اور مسجد ایوب کے درمیانی راستے اور احاطے میں کبوتروں کے غول نظر آتے ہیں۔ یہاں پر پانی کے فوارے نصب ہیں، ساتھ ہی چھوٹا سا ایک بازار ہے جہاں دینی کتب اور دوسری اشیاء ضروریہ کی بہتات نظر آتی ہے۔ یہاں پر عشاق ایک بڑی تعداد میں ہر وقت اور ہر طرف موجود رہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک استنبول کے یورپی حصے میں ہے، اور یہ علاقہ استنبول کا قدیم علاقہ ہے، اور یہ مزار فصیل شہر سے متصل ہے۔ مزار مبارک کے احاطے میں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ ترک مساجد میں خطبے کے دوران سیاست پر گفتگو کی ممانعت ہے۔ ترکی کے بڑے شہروں کی تمام مساجد میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اسے ایک مربوط نیٹ ورک کے ذریعے تمام مساجد میں نشر کیا جاتا ہے، اور ہر مسجد کا امام سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ یہ امام ہر نماز با جماعت کے بعد لوگوں کو تلاوت کلام پاک سناتا ہے۔
خواتین و حضرات، جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منتخب بزرگان مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی تھی۔ تاجدار رسالت کا سفر ہجرت ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں جب آمد ہوئی تو جانثاروں کا جھرمٹ آپ کے ساتھ تھا۔ سواری جوں آگے بڑھتی جاتی، راستے میں انصار مدینہ انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے یہی فرماتے کہ اس اونٹنی کے راستے کو چھوڑ دو، جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، صاحب مکان جلدی سے آگے بڑھے اور آپ کا سامان اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ سلطان مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ تک یہیں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہوئے اور امہات المومنین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں قیام فرما ہو گئے۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے جانباز مجاہدین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی ایک غزوہ کے شرف شرکت سے بھی محروم نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت فرماتے رہے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں آپ مدینے کے گورنر بھی رہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو یہ راس نہیں تھا۔ چنانچہ 51 ہجری میں جب قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام بھجوایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک ہو گئے۔ استنبول کا اس وقت نام قسطنطنیہ ہی تھا، ابھی اسلامی لشکر حملہ آور بھی نہیں ہوا تھا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اپنے انتقال سے قبل آپ نے مجاہدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو لشکر کے ساتھ آگے محاذوں پر لے جانا جہاں تک ہو سکے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں کہ اے ابو ایوب، تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، بتا اللہ کے راستے میں تو نے کیا کیا، تو میں کہوں گا یا اللہ، جب میں زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا اور جب انتقال ہو گیا تب بھی مجاہدین کے ساتھ میری لاش چلتی رہی۔ چنانچہ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جنازہ لشکر کے ساتھ لے جایا گیا اور استنبول کے ساحل پر آپ کی فصیل شہر کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ مگر لشکر اسلام کو خطرہ یہ تھا کہ مقامی آبادی کہیں رات میں مزار کی توہین نہ کر دے، مگر صبح ہوتے ہی مقامی رومی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو رومیوں نے کہا کہ ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، رات بھر یہی کیفیت رہی۔ یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی، لہٰذا اب تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ پوری بستی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی کرامت سے مسلمان ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپسندیدہ بات کو دور کر دے، اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی کا اثر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے اور بعد از وفات بھی صدیوں تک غیر مسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑا۔ آج بھی ترک حکومت کے زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ عز و جل آپ کے طفیل پیاسی مخلوق کو سیراب کر دیتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار اب تک زیارت گاہ خلائق ہے اور صبح شام ہر وقت ہزاروں لاکھوں عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے قلب و ذہن کو معطر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق بخشے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی مہلت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں
ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.